بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا تعلق قبیلہ بنی اوف سے تھا۔ آپ کی شادی حضرت اوس بن صامت سے ہوئی تھی۔ اوس بن صامت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن صامت بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے اور اس بوڑھے پن کی وجہ سے ان کی طبیعت اکثر چڑچڑا پن کا شکار رہتی تھی اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ بول دیے کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو، لہٰذا میں کبھی بھی تمہارے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کروں گا اور میں تم سے اپنی خواہشات پوری نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو اگر یہ الفاظ کہہ دیتا کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح مجھ پر حرام ہو گئی ہو، اور اگر یہ الفاظ اس مرد کی زبان سے نکل جاتے تو رواج کے مطابق اس میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جایا کرتا تھا، ان دونوں کا ازواجی رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو ناظرین کرام، جب اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ شرمندگی اور پریشانی ہوئی۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ بیوی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی، لیکن جب تک یہ مسئلہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر اس کا حل دریافت نہیں کر لیتی، میں تم سے بات چیت نہیں کروں گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اجازت نہیں دیں گے تو تمہارا اور میرا ایک دوسرے کے پاس ٹھہرنا جائز نہیں، ہمارے تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو کہا کہ تم پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، اس مسئلے کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کیسے کروں۔ میرا تو یہی کہنا ہے کہ تم ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، ہو سکتا ہے کہ ہماری دوبارہ سے آپس میں مشاورت ہونے کی صورت بحال ہو جائے۔ لہٰذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے خولہ، کس کام سے آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میرے شوہر میرے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ ذرا سی بات پر چڑچڑا ہو جایا کرتے ہیں، میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت رکھتی ہوں۔ آج انہوں نے غصے میں آ کر مجھے کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل نکال دیں تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا کہ اے خولہ، اب وہ تم پر حرام ہو گئے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے پر کافی دیر تک بات کرتے رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ، اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، تو اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ مایوس ہو گئی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ، میرے خاوند اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرا خاوند مجھ سے جدا ہو جائے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے غصے میں آ کر مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں، اب تیرے سوا میری التجا سننے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے تاکہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے التجا اس طرح کر رہی تھیں کہ ہم سب کے آنسو نکل رہے تھے، ہم سب گھر والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گئے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کا کوئی حل نکال دیں۔
ہم سب اسی کیفیت میں دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خولہ، فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حل نکال دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ ہو گئیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ حضرت خولہ اور اس کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں اور ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے خولہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے وحی نازل کر دی۔ وہ وحی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنائی، اور اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہی عورت تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے شوہر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات چیت کر رہی تھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی، یہی وجہ تھی کہ اس صورت کا نام بھی مجادلہ اور اس صورت کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ سے کیا تھا۔ اس صورت کو سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوف دور ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں تھا کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بولنے کا کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، گھر جا کر اپنے شوہر کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے کہ تم کوئی لونڈی یا غلام کو آزاد کر دو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی لونڈی، اور وہ کس کو آزاد کرے گا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھ لے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو علم ہے کہ میرا خاوند عمر رسیدہ اور بہت ہی زیادہ کمزور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان کو کہو کہ وہ 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ اس پر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم بہت ہی غریب ہیں، اس سے یہ کام بھی نہ ہو پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ امام المنذر بن قیس کو میرے پاس بلا لیں، ان سے کھجوریں لے کر 60 مساکین کو کھلا دیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف چل پڑیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے دریافت کیا کہ خولہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ امام المنذر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے کھجوریں وصول کر کے 60 مساکین کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ناظرین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔